ایک اور بڑا ایمان افروز مضمون ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے، جس کو حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں روایت ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الرقاق باب فضل الفقر میں فقر کی فضیلت میں بیان کی گئی۔ سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من اشراف الناس والله هذا ان خاطب ينكح وان شافع يشفع وان قال يستمع فسكت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او كما قال۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کے سامنے سے گزرا اور آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک صحابی بیٹھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، وہ جو گزرا سامنے سے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا معزز اور بڑا محترم اور بڑا مکرم شخص ہے، سوسائٹی کا بڑا رسپیکٹڈ، ہائیلی آنرڈ اور ہائیلی رسپیکٹڈ شخص ہے، اور خدا کی قسم ایسا ہے کہ اگر کسی شخص سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لے تو وہ فخر محسوس کرے گا، اس کو رشتہ دے دے گا۔ کسی کی سفارش کر دے تو جس افسر کو، جس دفتر کو، جہاں بھی سفارش کرے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ جو بات کہہ دے سوسائٹی کا ہر شخص اس کی بات دھیان سے سنے گا، اتنا معزز و مکرم شخص۔ فساکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے، سن کر کوئی کمنٹ نہیں فرمایا۔ ثم مر رجل، پھر ایک اور شخص تھوڑی دیر کے بعد سامنے سے گزرا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيك في هذا، آقا علیہ السلام نے پھر اسی بیٹھے ہوئے صحابی سے پوچھا اب اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ هذا رجل من فقراء المسلمین ان خاطب لا ينكح وان شافع لا يشفع وان قال لا يسمع۔ یا رسول اللہ یہ مسلمانوں میں سے فقیر آدمی ہے، ایک مسکین محتاج غریب آدمی ہے، ایسا ہے کہ اگر کسی کے پاس جائے رشتہ مانگے اسے کوئی رشتہ نہیں ملے گا، کسی کی سفارش کر دے اس کی سفارش کوئی قبول نہیں کرے گا، کہیں کوئی بات کرے اس کی بات کو کان دھر کے سنے گا ہی کوئی نہیں، غریب آدمی۔ اس پر آقا علیہ السلام بولے، فرمایا خدا کی قسم یہ غریب جس کی بات کوئی نہیں سنے گا، جس کی سفارش کوئی قبول نہیں کرے گا، جس کو رشتہ کوئی دے گا نہیں، جسے توجہ کوئی عطا نہیں کرے گا، یہ غریب اس امیر جیسے لوگوں سے اگر ساری زمین بھر جائے اور ساری زمین اس شخص جیسے امیروں کے ساتھ بھر جائے، وہ سارے مل کر ایک غریب شخص کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ شخص ہے، اس ایک غریب جیسے نہیں ہو سکتے۔ اگر ساری روئے زمین پر کروڑوں اربوں کی تعداد میں امیر ہو جائیں، وہ کروڑوں اربوں امیر مل کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجہ و فضیلت اور قبولیت کے حوالے سے اس ایک غریب کے برابر نہیں۔ اس کو آقا علیہ السلام نے بیان کیا اور امام بخاری نے روایت کیا۔ اس کے لیے لفظ بھی آئے، ایک دو اور لفظ بھی آئے، ھذا خیر من عند اللہ یوم القیامت من قراب الارض مثلھا۔ پوری روئے زمین پر جتنی مٹی ہے اور مٹی کے جتنے ذرات ہیں ساری مٹی بھر جائے اس امیر جیسے شخص کے ساتھ تو سارے مل کر بھی قیامت کے دن اللہ کے حضور اس ایک غریب جیسے نہیں ہوں گے، اس ایک فقیر جیسے نہیں ہوں گے، اس ایک مسکین جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث آئی، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی آئی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آئی، کشف الاستار مسند بزار میں بھی آئی، امام طبرانی کی موجم میں بھی آئی، اور یہ حدیث بھی رجال صحیح کے ساتھ روایت ہوئی، اور اس حدیث کی سند کو بھی امام ابن حبان نے صحیح کہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال اوصانی وفی روایت امرنی خلیلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بخصال من الخیر، کہ میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میرے محبوب نے مجھے کچھ بھلائیوں نیکیوں کی بعض خصلتوں اور بعض عادات کی تعلیم اور تلقین فرمائی۔ پہلی بات یہ فرمائی، اوصانی بان لا انظر الی من هو فوقی وان انظر الی من هو دونی۔ پہلی نصیحت یہ کی کہ ابو ذر کبھی اس شخص کی طرف نگاہ نہ اٹھا، اس شخص کو نہ دیکھ، اس شخص کو نہ تک جو مال دولت وسائل عزت منصب میں تم سے اوپر ہے، بلکہ نگاہ ہمیشہ اس شخص کی طرف رکھ جو ظاہری مال اسباب میں تم سے نیچے ہے، کمزور ہے، اس کو دیکھ۔
اس سے تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا. بڑے کو دیکھو گے تو تمہارے اندر بے صبری پیدا ہوگی، ناشکری پیدا ہوگی، شکوہ پیدا ہوگا، حرص پیدا ہوگا، طلب پیدا ہوگی. اپنے سے کمزور کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا. وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ. آقا علیہ السلام نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ غریبوں، فقیروں، محتاجوں، مسکینوں سے محبت کرنا اور ہمیشہ ان کی قربت میں رہنا، انہیں اپنے قریب رکھنا، خود ان کے قریب ہونا. غریبوں، فقیروں، مسکینوں سے محبت کرنا اور ان کو قرب دینا اور خود ان کے قریب رہنا، نصیحت فرمائی. اب یہی جو نصیحت آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی، یہاں بات روک کر ایک لمحہ کے لیے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، ان کا ایک قول ہے آپ کے مکاشفات میں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات القاء فرمائی، میرے مکاشفات میں ہے ان کے، میرے دل میں القاء فرمائی. میں نے پوچھا باری تعالیٰ اگر تجھے پانا ہو، اگر تجھے تیری دعوت کرنی ہو، تجھے تیرے قریب ہونا ہو، تیری دعوت کرنی ہو تو کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غریبوں کی، محتاجوں کی، فقیروں کی، غربت اور بھوک اور فقر و فاقہ کی آگ میں جلنے والوں کی دعوت کیا کر، میں اکثر ان کا مہمان ہوتا ہوں. جو لوگ فقر اور فاقہ کی آگ میں جل رہے ہیں، غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، ان کی دعوت کیا کر، انہیں گھر بلایا کر، ان کا کھانا کیا کر، دسترخوان پر عزت کے ساتھ بلایا کر. میں ان کا مہمان ہوتا ہوں، ان کے ساتھ میں بھی تیرے دسترخوان پہ ہوں گا. اپنی شان کے لائق یہ اللہ پاک اپنی عطا کی بات کر رہا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال. سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، باری تعالیٰ اگر تیرا قرب درکار ہو، تیرا قرب، تو کیا کیا جائے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے قلب میں یہ بات القاء کی کہ عبد القادر، میرے بندے عبد القادر، فقیروں، غریبوں اور بھوک کی آگ سے جلے، جن کے دل غربت اور بھوک سے ٹوٹ چکے ہیں، منکسرۃ القلوب ہیں، جن کے دل غربت، فقر اور فاقہ کی کے ذریعے ٹوٹ کے شکستہ ہو گئے ہیں، ان کا قرب اختیار کر کہ میں اکثر شکستہ دلوں میں رہتا ہوں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. اگر تو ٹوٹے ہوئے دلوں سے پیار کرے گا تو مجھ سے پیار ہوگا، تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو قریب کرے گا تو میرا قرب نصیب ہوگا، تو شکستہ حال لوگوں کو اپنے گھر بلائے گا، ان کی عزت کرے گا، میری عزت ہوگی، میں خوش ہوں گا، تو انہیں کھانا کھلائے گا تو گویا میں نے تیرا کھانا کھایا ہے، گویا میری بارگاہ تک تیرا یہ نیک عمل پہنچ گیا ہے براہ راست. یہ معنی ہے اس کا. یہی آقا علیہ السلام تلقین فرما رہے ہیں، غریبوں، محتاجوں، فقیروں اور ٹوٹے دلوں اور پریشان حالوں سے محبت کر اے ابو ذر، اور ان کو اپنے قریب رکھ، اس سے میرا قرب نصیب ہوگا. وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي، اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے فرمائی وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، جو میرے خونی رشتے ہیں ان کو جوڑے رکھوں نہ توڑوں، اور کسی سے کوئی سوال نہ کروں، جو ہو سکے دے دوں، مانگوں نہیں کوئی کسی سے. یہ نصیحت فرمائی. اور پھر فرمایا وَأَوْصَانِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ایک نصیحت یہ فرمائی کہ میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں، اللہ کا وفادار بن کے رہوں، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں، خواہ لوگ مجھے لعنت کریں، ملامت کریں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کروں، اللہ کے لیے بے نیاز ہو کر اللہ کا کام کروں اور اللہ کے دین کا کام کروں. اور ایک نصیحت میرے آقا نے فرمائی وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، ایک فرمایا کہ ہمیشہ حق کہنا، جھوٹ نہ کہنا، غلط نہ کہنا، سچ کہنا، خواہ وہ کتنا کڑوا ہی کیوں نہ ہو، لوگ ناپسند کریں، کڑوا لگے، مگر زبان پر حق کہنا. اور ایک نصیحت فرمائی وَأَوْصَانِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرنا. اور آخر پہ فرمایا فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، یہ ساری جو نصیحتیں کی ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ سارے اعمال جنت کے خزانوں میں. تو آپ نے دیکھا ان سارے اعمال میں جو آقا علیہ السلام نے نصیحت فرمائے اس ورد اور وظیفہ کے سوا ان سارے اعمال میں نرمی ہے، شفقت ہے، رحمت ہے، محبت ہے، حسن سلوک ہے. یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت کی مسند، اپنی مسند میں، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اپنے مصنف میں، اسے امام طبرانی نے، امام بزار نے، امام بیہقی نے روایت کیا،
اور غالب تر حصہ سند کا اس حدیث کا صحیح ہے، بقی حسن ہے، اور ابن حبان نے ساری سند اپنے طریق میں اس کی صحیح قرار دی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک اور بات فرمائی جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا احب الفقراء وجالسوہم، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں غریبوں، مسکینوں، فقیروں سے محبت کیا کرو اور انہیں اپنی مجلس میں بٹھایا کرو، اپنے ساتھ بٹھایا کرو، عزت دیا کرو۔ اس حدیث کو بھی امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے آقا علیہ السلام کا ایک اور ارشاد اور بڑا لطیف نصیحت پر مبنی قیمتی نصیحت کا حامل مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول، آپ نے فرمایا قال بئس الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہ الاغنیاء ویترک المساکین، اور امام بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں ویترک الفقراء، فرماتے ہیں کہ سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے، سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا اور ولیمے کی دعوت ہے جس میں صرف امیروں اور بڑوں کو بلایا جائے، غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو نہ دعوت دی جائے۔ لوگ شادیاں کرتے ہیں، کارڈ بنتے ہیں، لسٹیں بنتی ہیں، غریبوں کو نہیں بلایا جاتا، مسکینوں کو نہیں بلایا جاتا، یتیموں کو نہیں بلایا جاتا، پسے ہوئے غریبوں کو نہیں بلایا جاتا، ہر ایک کا اہتمام ہوتا ہے کہ صرف عمراء آئیں، کبراء آئیں، بڑے لوگ آئیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس دعوت ولیمہ پر غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو نہ بلایا جائے، صرف اغنیاء کو، امیروں کو بلایا جائے، اس سے بڑھ کر برا کھانا کوئی نہیں ہے، وہ دعوت بری دعوت ہے، رد کر دیا آقا علیہ السلام۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک اور عمل بیان کیا ہے بڑا اپنا عجیب، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہی حدیث پھر حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے بھی روایت کی ہے۔ دو مضمون مختلف ہیں اور مگر تھیم اس کا ایک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے میں ایک خاتون، کالی خاتون تھی، غالباً افریقہ کی رہنے والی، افریقی کالی خاتون، وہ مسجد، اور ایک واقعہ میں خاتون آئی ہے، ایک واقعہ میں جوان لڑکا آیا ہے، وہ مسجد نبوی کی خدمت کرتی تھی، صفائی کرتی تھی، ایک دو روز حاضر نہیں ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تو صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی، اور حضور علیہ السلام کو اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا ہلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی، اس کے فوت ہونے کی اطلاع مجھے کیوں نہیں دی، میں جاتا اس کا جنازہ پڑھاتا۔ قال فکانہم، راوی کہتے ہیں فکانہم صغروا امرہا او امرہو، کہ انہوں نے گویا لائٹ جانا، ہلکا جانا اس کی موت کا عمل۔ آقا علیہ السلام آرام فرما تھے، ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ چلو ایک مائی ہے، غریب سی مائی ہے، فوت ہوگی، ہم ہی جنازہ پڑھا لیں گے۔